سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول توضؤوا مما مست النار۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، توضؤوا مما مست النار، کیا فرماتے ہیں کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو کرو، آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر اس سے وضو کرو۔ توضؤوا مما مست النار، کہ جسے آگ پکائے اس سے وضو کرو۔ یہاں وضو سے وضو لغوی مراد ہے۔ وضو کے دو معنی ہیں، ایک وضو کا لغت میں جو معنی ہیں، اور ایک وضو کا شرعی معنی، ایک لغوی اور ایک شرعی۔ وضو لغوی وضاعتن سے مشتق ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ صفائی۔ وضو بمعنی صفائی۔ لغت میں اہل زبان کے نزدیک، عرب کی زبان میں وضاعتن بمعنی صفائی، صفائی کرنا، صاف کرنا۔ اور وضو شرعی، شرعی وضو کیا ہے؟ شرعی وضو یہ ہے کہ اس طرح سے وضو کرنا کہ اس وضو سے نماز جائز ہو جائے یا قرآن کا چھونا جائز ہو جائے، اس کو شرعی وضو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہم لوگ وضو بولتے ہیں عام طور سے ذہن میں شرعی وضو ہی آتا ہے، یعنی وہ وضو کہ جس سے ہمارے لیے نماز جائز ہو جائے، ٹھیک ہے، یا قرآن کا چھونا جائز ہو جائے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں وضو شرعی مراد نہیں، بلکہ وضو لغوی مراد ہے۔ ٹھیک ہے، وضو شرعی مراد نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر ہاتھ صاف کر لو، کلی کر لو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ جسے آگ پکا دے، جس چیز کو آگ پکا دے اس کو کھا کر تم اب پھر، یعنی اگر وضو نماز پڑھنی ہے تو پھر تم وضو کرو، وضو شرعی کرو۔ وضو کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو، جیسے گوشت وغیرہ، تم گوشت کھاتے ہو یا کوئی ایسی چیز کھاتے ہو جس کو آگ پکاتی ہے، تو اگر ہاتھ دھلے بغیر تم نماز کے لیے آ جاؤ گے یا نماز پڑھنی شروع کر دو گے تو یہ طبعاً بھی یہ چیز پسند نہیں آتی، کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا منہ دھلے بغیر یا کلی کیے بغیر آؤ گے، اس میں بو آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آقا نے فرمایا توضؤوا مما مست النار، کہ جسے آگ پکائے اس سے کیا کرو؟ وضو کرو، یعنی اسے کھا لو، پھر نماز پڑھنی ہو تو ہاتھوں کو دھو لو اور کلی وغیرہ کر لو، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے ہاتھ صاف کر لو، کلی کر لو۔ تو یہاں وضو لغوی، یہاں کیا ہے؟ وضو لغوی مراد ہے، وضو شرعی مراد نہیں۔ مطلب یہی ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھا کر اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور کلی کر لو، جیسا کہ آگے اور احادیث سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوشت کھا کر ہاتھ دھوئے اور کلی کی، اور فرمایا کہ آگ سے پکی چیز کا وضو یہ ہے۔
آگ سے پکی چیز کا وضو یہ ہے. لہٰذا کھانا کھا کر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھا کر ہاتھ دھونا کلی کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا فرماتے ہیں کہ جسے آگ پکائے اس سے وضو کرو. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. قال الشیخ الامام الاجل محی السنہ رحمہ اللہ تعالی ھذا منسوخ بحدیث ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکل کتیف شاۃ ثم صلی ولم یتوضأ. بڑے امام شیخ محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے کیا ہے؟ منسوخ ہے، کہ اس کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کا شانہ تناول فرمایا. ٹھیک ہے، بکری کا اکلا کتیفہ شاۃ، کہ بکری کا شانہ تناول فرمایا، آپ نے گوشت تناول فرمایا. ثم صلی، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی. ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا. آپ نے وضو نہیں کیا، کہ وضو نہیں کیا، آپ نے نماز ادا فرمائی. ٹھیک ہے، تو صاحب مصابیح شیخ محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے جو حدیث بیان ہوئی اس سے پہلے، فرماتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث سے منسوخ ہے، کہ اس کا حکم ختم ہو گیا. اس حدیث کی بنیاد پر اس کا حکم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں شیخ محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو منسوخ اس لیے مانا کیونکہ اس حدیث میں جو وضو کا معنی ہے انہوں نے وضو کا شرعی معنی مراد لیا، کہ آقا نے فرمایا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے کیا کرو؟ وضو کرو، اس کو کھا کر وضو کرو. تو وہاں وضو بمعنی شرعی مراد لیا، کہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیروں کو دھونا. ٹھیک ہے، یہ وضو شرعی ہے نا، تو وضو شرعی مراد لیا. اور توضؤ میں امر جو ہے اس کو وجوب کے لیے مانا، کہ امر کیا ہے؟ وضو، یعنی امر کا صیغہ یہ وجوب کے لیے، کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھا کر وضو کرو، کہ اب وضو کرنا واجب ہے، کہ اگر کسی نے آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لیا تو وضو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے واجب ہے. لیکن اس توجیہ کی بنیاد پر جو توجیہ ہم نے کی کہ یہاں وضو شرعی مراد نہیں بلکہ وضو لغوی مراد ہے، اور پکی ہوئی چیز کو کھا کر، گوشت وغیرہ کھا کر ہاتھ دھونا، کلی کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے. اس توجیہ کی بنیاد پر یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم منسوخ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ قولی حدیث فعلی حدیث سے جب منسوخ ہو سکتی ہے، اس کا حکم جب منسوخ ہو سکتا ہے جبکہ وہ عمل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے نہ ہو. اس لیے مناسب ہے کہ اس حدیث کو منسوخ نہ مانی جائے، جیسا کہ شیخ محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا.
چونکہ انہوں نے وضو شرعی مراد دیا اس لیے انہوں نے اس کو کیا مانا؟ منسوخ مانا. ورنہ اگر وضو لغوی مراد دیا جائے تو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی